پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے برزخ کی زندگی کے ساتھ. یہ مسئلہ بھی انتہائی اختلافی اور اس کے اوپر بھی لے دے بہت لمبی چلتی ہے، تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے. دو نظریات ہیں، دونوں باطل ہیں. ایک نظریہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بے روح ہیں، ڈیڈ باڈی ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ دفن ہو کے مٹی ہو گئے ہیں. یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. دوسرا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو دنیاوی زندگی نصیب ہے. لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی نہیں. بلکہ ملفوظات احمد رضا میں احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اپنے شیخ کا قول نقل کرتے ہیں خان صاحب کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک گروہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ دفن ہونے کے بعد بے روح ہو گئے، ڈیڈ باڈی ہو گئے، یا نعوذ باللہ مٹی ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے نہیں آپ زندہ ہیں، آپ کی زندگی دنیاوی ہے، حتیٰ کہ آپ کی دنیا کی بیوییں بھی آپ پر پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں. یہ دو انتہائیں ہیں اور دونوں گمراہ کن عقیدے ہیں. یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر کہ آپ فوت ہونے کے بعد مٹی ہو گئے یا ڈیڈ باڈی ہو گئے یا بے روح ہو گئے، اور یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر ہے کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، سب کی سنتے ہیں، جو آتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. کسی کو ہاتھ ملانے کے لیے قبر سے ہاتھ نکلتا ہے، کسی کو روٹی دینے کے لیے قبر سے ہاتھ نکلتا ہے، کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی شخص کی ماں کی بیماری ٹالنے کے لیے آپ اس کے گھر تک پہنچتے ہیں، بادلوں پہ سوار ہو کر آتے ہیں، آپ مختلف شہروں میں جا کے زیارت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ غلط کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہی نہیں ہوئے، آپ تو حیات ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع نہیں ہوئی. آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، مدد کرتے ہیں، مشکلیں ٹالتے ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے عاشقان کے گھروں میں چکر لگاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. ہم ان سے یہ کہنے والوں سے سوال کرتے ہیں، آپ یہ دھوکہ دیتے ہو عوام الناس کو کہ تمہاری آنکھیں گستاخ ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، ان کو نظر نہیں آتا، تو پردہ تمہاری آنکھوں پہ پڑا ہے. حضور تو موجود ہیں، پیارے حبیب تو زندہ سلامت موجود ہے. بلکہ کہانی گھڑنے والوں نے تو یہاں تک گھڑی کہ مدینہ میں روزانہ کچہری لگتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اپنے مریدوں سے. کہا ایک شخص تھا جو طاہر القادری صاحب کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتا تھا، گھمکول شاہ صاحب زندہ پیر کو. تو زندہ پیر وہ باتیں سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ تم قادری کو اتنا برا کہہ رہے ہو، تمہاری بات مانوں یا اس کچہری کی بات مانوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مدینہ منورہ میں کچہری لگاتے ہیں اور وہاں آ کر آپ کی ملاقات کرنے والے ملاقات کرتے ہیں. زندہ پیر نے کہا کہ میں بھی روزانہ جاتا ہوں، میرا بھی تھوڑا سا ٹائم ملاقات کا طے ہے، میں جب جاتا ہوں قادری صاحب کو وہیں پر پاتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، قادری کا ٹائم وہیں پہ ہوتا ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے آپ کے قدموں میں. تو تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، وگرنہ حضور زندہ ہیں، موجود ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. پھر ایک بندہ چلا گیا، ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا، اللہ ان کو حیا دے، بریلوی مسلک کا ٹھیکیدار، آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کے کہتا ہے آپ طاہر القادری سے تقریر کروائیں گے، وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، ساری باتیں. آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو. جب وہ ساری باتیں بول چکا، اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو. یہ بیٹھے ہیں مرید، ان سے پوچھ گئے گمگول شریف، پیر
زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں 2 بار مدینے میں حضور کی کچہری نصیب ہوتی ہے، صبح بھی جاتا ہوں شام بھی، اور میرا وقت ہے تو وہ اتنا ٹائم، شام کو اتنا ٹائم۔ کہا تو طاہر القادری کی باتیں کر رہا ہے؟ میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا، خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں، میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچہری کو مانوں۔ ہم عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ان حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں، مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ جی آپ کی آنکھیں گستاخ ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، بلال کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو اذان دینے سے پہلے محمد کے مکھڑے کو دیکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب پیارے حبیب فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا میں آئندہ اذان، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں آئندہ اذان نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ مجھے پیارے حبیب کا مکھڑا نظر نہیں آتا۔ آج کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کھانے پینے کا ڈھونگ رچانے کے لیے کہ تمہیں نظر نہیں آتے، اسپیشل لوگوں کو نظر آتے ہیں، قادریوں اور بزرگوں اور پیروں اور فقیروں اور باپوں اور حضرتوں کو نظر آتے ہیں، عوام الناس کو نظر نہیں آتے۔ تو ہم پوچھتے ہیں صحابہ کو نظر آتے تھے یا نہیں؟ اور اگر صحابہ کو نظر آتے ہوتے تو بلال کبھی بھی اذان دینا بند نہ کرتے، بلال کبھی بھی مدینہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتے۔ پیارے حبیب نظر آتے تو آپ نہ جاتے۔ ارے اہل بیت کو نظر آتے تھے، فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے تمہیں یاد ہوں گے، کیا کہا تھا باپ کی وفات پر؟ آج مجھ پہ وہ غم ٹوٹا ہے، سورج پہ ٹوٹتا تو وہ اندھا ہو جاتا۔ اے جماعت صحابہ، تم نے کس طرح پیارے حبیب کے پیارے مبارک جسم پہ مٹی ڈالی، تمہارا وہ جگر گوشہ کہاں سے آیا، وہ جگرا کہاں سے آیا، ایسے ہمت کیسے کر لی؟ 6 مہینے تک روایات بتاتی ہیں سیدہ زندہ رہی، کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اگر نبی زندہ ہوتے نظر آتے ہوتے، خاص لوگوں کو، اپنی بیٹی کو تو نظر آتے، آخری لمحات میں بلا کے کان میں کچھ کہا تھا، بیٹی روئی تھی، پھر کہا تھا بیٹی ہنسی تھی، مومنوں کی ماں نے پوچھا تھا فاطمہ روئی کیوں؟ کہ بابا نے کہا تھا تیری میری جدائی کا لمحہ آ گیا ہے۔ ہنسی کیوں؟ کہا تھا جنت میں سب سے پہلے تو نے مجھ سے آ کے ملاقات کرنی ہے۔ تو اگر آپ زندہ ہیں، خاص لوگوں کو نظر آتے ہیں، عام کو نظر نہیں آتے، تو پھر بیٹی کو تو نظر آنے چاہیے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ تو باطل ہے کہ پیارے حبیب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فوت ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی ہو گئے، بے روح آپ کا جسم ہو گیا، یا نعوذ باللہ کوئی ظالم یہ کہے کہ آپ مٹی میں مل گئے، یہ تو باطل ہے۔ اسی طرح یہ بھی باطل ہے کہ آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، خاص لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، کچہریاں کرتے ہیں، یا آپ کی بیویاں پیش ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے فوت ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، آپ قبر میں دفن ہو گئے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے، تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا۔ آپ کی وراثت تقسیم، وراثت کے بارے میں کہا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ زندہ ہیں تو زندہ کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ زندہ ہیں، آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا؟ یہ ڈھکوسلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے۔ ارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح جائز؟ پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں، بلکہ وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے۔
آپ کا مال آپ نے فرمایا صدقہ ہے امت کے لیے. انبیاء کی وراثت تو علم ہوا کرتی ہے. جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے. صحابہ نے یہ جملے سنائے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی، ابن عباس نے کہا مات النبی، ابو بکر صدیق نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں دفن ہو گئے، آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا. آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہ قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا ہے. ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور نہیں. پیارے حبیب اس دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا، آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں، ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور